السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے آج ہماری تکمیل قرآن کے سلسلے میں جو 3 سال کے اندر الحمدللہ ترجمہ اور تجوید کے ساتھ کروایا گیا یہ کورس۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم نے جو کچھ بھی یہاں پر ان 3 سالوں کے دوران جو کچھ بھی پڑھایا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سکھایا، وہ صرف اور صرف آپ کی دی ہوئی توفیق سے تھا۔ یا اللہ، تو اس کو ہم سے قبول فرما لے۔ یا الہی، تو اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور اور بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے چہروں کی روشنی کا باعث بنا دے۔ یا اللہ، تو اس قرآن کو ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول فرما لینا، تو اسے ہمارے میزان کے حسنات میں ڈال دینا۔ یا رب العالمین، تو اس کوشش کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا فعال لما ترید، یا مالک، تو نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی، ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارا انجام بخیر کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، جہنم کے عذاب سے بچانا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، صالحین کی صحبت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں ایسے اعمال کی محبت دے جو ہمیں تیری محبت کے قریب کرنے والے ہوں۔ یا اللہ، تو اس عمل کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ، تو اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہمارے ظاہر و باطن بھی پاک کر دے، ہمیں اس قرآن کو یا اللہ ہر دل اور ہر ہاتھ تک لے جانے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ، تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد الٹا نہ پھیرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بے شک آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں، تیرے خزانوں میں یا اللہ کوئی کمی نہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا کر دے اپنے دین پر۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یا اللہ،
تو ہمیں تھام کے رکھنا، تو ان نعمتوں کی حفاظت کرنا، ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا دل دینا کہ ہم سب تیری راہ میں لگانے والے ہوں، ہمیں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی اولادیں تیرے راستے پر لگانے والے ہوں۔ یا اللہ ہماری اولادیں، اپنا وقت، اپنا مال، اے میرے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے یا اللہ، لیکن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا وقت بھی اپنے لیے لگا لے، ہمارا مال بھی اپنے لیے لگا لے، ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ اپنے دین پر چلنے والا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہم اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ جس سے تیری نعمتوں میں ہمیں کوئی زوال آئے۔ یا اللہ ہم تیری سزا کے وارد ہونے میں تیری پناہ چاہتے ہیں، ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں زیادہ دینا، کم نہ کرنا، ہمیں عزت دینا، ذلت نہ دینا، ہمیں عطا کرنا، محروم نہ کرنا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ الہی تو ہماری زندگی کے معاملات میں مدد فرما۔ اللہم من لدنک الرحمہ۔ یا اللہ ہم زندگی کے ہر قدم پر تجھ سے رہنمائی کا سوال کرتے ہیں، تو ہماری رہنمائی فرما۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تو نے ہمارے لیے رشتہ دار بنائے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے۔ یا رب العالمین تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو اور دیگر احباب کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ سارے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، ہماری نمازوں میں لذت پیدا کر دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں قیام کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم بھول جاتے ہیں کہ قیام کیا ہے، ہمیں رمضان کے بعد بھی صیام کی توفیق دینا۔ یا اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، اور جو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے خاندان کے بزرگ، ان سب کی بخشش فرما۔ الہی ان کے پیچھے بھی بہترین جانشین مقرر فرما۔ الہی ان کو بخش دینا اور ہمیں بھی بخش دینا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تو جانتے ہیں ہم جس نیت کے ساتھ بھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے نا، تو یا اللہ تو ہی ہمیں محفوظ بھی رکھنے والا ہے۔ یا اللہ اے میرے پاک پروردگار، اللہ ہماری زندگی اور موت اسی قرآن کے ساتھ ہو۔ یا اللہ قیامت کے دن ابرار کے ساتھ اٹھانا، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، دنیا اور آخرت میں ہر معاملے میں ہمارا مددگار بنا۔ یا اللہ تو ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کرنا، قیامت کے دن تو ہمیں نیک بندوں میں یعنی اہل القرآن میں اٹھانا، جو تیرے خاص بندے ہیں۔ یا اللہ جن لوگوں کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، یا باری تعالیٰ جو بچے نشے کا شکار ہیں، یا اللہ جو بری تکلیف کا شکار ہیں، یا بری تکلیف اور بری صحبتوں میں ہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہونے والے ہیں۔ یا باری تعالیٰ یا اللہ پاک ان سب کو کامیابی عطا کر کے انہیں ان راستوں سے دور کر دے۔ یا اللہ پاک انہیں نیک ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائی اور ان کے بچے، ہمارے بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں، ان سب پر رحم فرما۔ یا اللہ اس نیکی کو ہر دل تک پہنچا دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ یا اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، تو ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ آ جائے میرے اللہ، آ جا میرے حبیب کی امت پر رحم فرما دے، جتنے بھی مذہب والے ہیں، انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو فیصلہ کرنے
کرتے ہیں کر دے یا رب العزت، اس آفت کو لوٹا دے۔ اے اللہ جو بھی کچھ ہے یا رب العزت، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں سب دعا مانگ رہے ہیں۔ اے وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اے وہ ذات جس نے زمین کو فرش بنایا، اے زمین کو بچھانے والے، سورج کو نکالنے والے، اے وہ رب جس مخلوق کو تو نے پیدا کیا، تو نے استوا کیا جیسا کہ تیری شان ہے۔ اے اندھیروں کو لانے والے، ہواؤں کو چلانے والے اللہ، سمندر میں موتی پیدا کرنے والے اللہ، آج تیرے در پر کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے دربار میں فقیر بن کر آئی ہیں۔ ساری دنیا کے بادشاہ فقیر کو دیکھ کر غصے میں آتے ہیں، لیکن تیرے آگے فقیر جتنا ضد کر کے مانگتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ نہیں کہ کوئی بیماریاں آتی ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک یا باری تعالیٰ، بے شک تو نے بلایا ہمیں لیکن ہم نے سنا ہی نہیں، تو نے روکا ہم رکے ہی نہیں، ہم نے تیری ہر حد کو پار کر دیا، تیری شریعت کو توڑا، تیرے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ تیرے نبی کے ممبر سے تو پھول مہکتے تھے لیکن لوگ آگ کے انگارے اگلنے لگے۔ یا اللہ آج کروڑوں انسان تیرے ڈیرے پر آئے ہیں، تجھے کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کے گھٹنے تو نے زمین پر ٹکوا دی، ان کی چیخیں نکلوا دی۔ یا اللہ جس طرح سے فلسطین پر آفتیں آئی ہیں، یا اللہ پاک وہ غزہ پر، یا اللہ ہم سب کو دور فرما دے۔ اے اللہ تیرے ہی ہاتھ ہے سب کچھ، ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یا اللہ ہر انسان پریشان ہے، ہمارے بچوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ یا اللہ پاک ان کو انٹرنیٹ کا نشہ لگتا جاتا ہے، ان کو نکال دے، ان کی جوانیوں کو بامقصد بنا، ان کو خیر کی چابیاں بنا۔ یا الہ العالمین جو بھی یہ وائرس ہی ہے یا باری تعالیٰ، معاشی طور پر سب پریشان ہیں۔ یا اللہ جو بھی معاشی طور پر پریشان ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ جو گھروں میں کسی بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کو قرض کی ادائیگی میں کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آتے ان کو اپنی رحمت سے نیک اور صالح رشتے عطا فرما، ان کو نیک اور صالح شوہر عطا فرما، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے گھروں میں کوئی پریشانی یا مالی تنگی ہو گئی ہے، ان کے آپس میں معاملات یا باری تعالیٰ ان کے آپس کے معاملات جو ان سے ہیں یا رب العزت ان کو دور، جو بھی خرابیاں ان کو دور کر دے۔ اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے نیک اور صالح رشتے دینا یا رب العزت۔ یا اللہ پاک آپس کے تعلقات اور رزق میں فراخی عطا فرمانا۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کی ضروریات پوری کر دینا، ان کو اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا۔ الہی تو ہمیں بندوں کی محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے بڑھاپے تک وسیع کفایت کرنے والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ظاہر اور باطن کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہی اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہر دن میں عمل اور علم میں ترقی عطا فرما، ہمیں رسوائیوں سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں اس بات سے بھی بچانا کہ کوئی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے۔ یا اللہ اس رمضان کے بعد بھی جتنی رمضان کے بعد یا اللہ اب یہ حجۃ الوداع کا مہینہ آیا ہے یا رب العزت یہ ہمیں اس رمضان میں روزے رکھنے، اس حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، ذکر اذکار کرنے کی، صدقات عطا کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ
یا باری تعالیٰ جو زکوٰۃ رہ گئی ہے ان کو بھی دینے کی یا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمانا، ہمارے دلوں کو بڑا کر دے۔ اے خالق کائنات، تو سمیع و بصیر ہے، غفور و رحیم ہے، یا اللہ تو ہمارے نیک اور مثبت عمل کا صلہ ہماری سوچ اور خواہشات سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے بندوں کے لیے ہمارے لفظوں میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی، دلوں میں محبت، ہاتھوں میں خدمات اور فطرت میں عاجزی ہو۔ ہمیں اخوت اور حسن سلوک اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ عمل جو اللہ تیری رضامندی اور خوشنودی والے ہوں، اس کا صلہ ہماری مستقبل کی نسلوں تک پہنچا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ دھو ڈال۔ یا اللہ پاک تو ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا، ذکر کرنے والا بنا، ہماری توبہ قبول کرنے والا بنا، بغض، نفرتیں، کینہ، حسد نکال دے۔ یا رب العالمین، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچانا، اور آج اس روشن دن کو، روشن رات کو یا اللہ ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، وسیع رزق عطا کر دے۔ یا اللہ زندگی کے تمام امتحانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہمیں پل صراط پر آسانی سے گزار دینا۔ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں قیامت کو ہر طرح کی پریشانی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ برے لوگوں سے محفوظ رکھنا، ہمارے لیے راہیں آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمارے لیے ان دعاؤں کو بھی قبول کر لینا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے جو بھی جن کے دلوں میں جائز دعائیں، خواہشات اور نیک تمنائیں، ان سب کی دعائیں اپنے رحمت سے قبول فرما لینا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جو کسی بیماری کا شکار ہیں میرے اللہ، تو ان کی تمام بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کو زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمانا، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمانا۔ یا اللہ ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، یا رب العزت ہمارے گھروں میں امن اور سلامتی پیدا کر دے۔ یا اللہ پاک اب گھر گھر میں یا اللہ پرفتن دور ہے۔ یا رب العزت ہمیں تمام قسم کے شر سے محفوظ رکھنا، ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت والا بنانا۔ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین میں شہادت کی موت دینا، اور ہمیں بے حساب جنت دینا، ہم سے ناراض نہ ہونا۔ ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جس نے قرآن سیکھا اور سنا اور ہماری ساری کوششوں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، جو جہاں کہیں بھی دین سکھا رہے ہیں یا اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لینا، ان کو بھی اجر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو پڑھ کر اس سے دور ہو گئے انہیں واپس ہدایت پر لے آ، جو گھروں میں پریشان ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی ساری رکاوٹیں دور کر دے۔ یا اللہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کی رکاوٹیں دور کر دے۔ یا اللہ جو بچیاں دین کی خدمت کر رہی ہیں ان کی جوانیوں کو محفوظ کر لے، ان کی قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہماری نسلوں تک اس کا خیر رکھنا، یہ دین کے خدمت گار ہیں۔ یا اللہ جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کو، میری بہن بھائیوں کو بھی اپنی اولادوں کا سکھ دینا نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو بچیاں ہمارے گھروں میں آئی ہیں یا اللہ ان کو بھی سکھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ان کو اپنے سسرال کا ہر طرح سے کوئی غم، کوئی دکھ، پیچھے ماں باپ کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ ان کو یا اللہ پاک وہ دیکھیں۔ یا اللہ ان کی اپنی حفاظت کرنا۔ یا اللہ میرے بہنوں یہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، یا اللہ میری بہو کی بھی والد بیمار ہے، ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمانا، میرے شوہر کو بھی، اور آپ لوگوں میں سے جو بھی جن کی جو دلی جائز دعائیں ہیں وہ سب یہاں پر مانگ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ واصحابہ واجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے جو بھی کوئی غلطی اس دوران ہوئی ہو تو میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، معاف کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔